کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ دے حضور عزت ہے تو صرف پرہیزگار متقی دی ہے. خالق کائنات نے فرمایا 26واں پارہ ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہاری تخلیق فرمائی ایک مرد ایک عورت سے. مرد کون نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. عورت کون ہے؟ حضرت اماں حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ نے. تو پتہ چلیا تمام انسانوں کا ماں باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا. اللہ کریم نے فرمایا تہاڈی تخلیق ایک مرد ایک عورت دے وچوں میں فرمائی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیتے، قوماں میں تقسیم کر دیتا. یا اللہ پاک ایک قوماں ایک قبیلے کیوں بنائے؟ تو رب العالمین نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تسی ایک دوسرے دی پہچان کرو، پہچان سکو. تو دوستو یہ قبیلے یہ قوماں یہ پہچان واسطے بنیاں نے. یا اللہ تیرے حقوق کس کا مقام ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک عزت والا وہ ہے جڑا پرہیزگار متقی ہے. جڑا اللہ تعالیٰ تو ڈرن والا بندہ ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، ہاں جی مومن آدمی ہے، سمجھو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور عزت والا ہے. ورنہ قبیلے دے لحاظ نال کوئی بندہ فخر نہیں کر سکتا. اور یہ فخر کرنا تو ویسے بہت بڑی بیماری ہے، تکبر غرور کرنا. اور تکبر غرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نازیبہ بیماری کو بچن دی توفیق عطا فرمائے. چونکہ تکبر دے نال تے انسان ویسے ہی گر جاتا ہے. تو علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اے انسان مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو سامنے حاضرین بندے کا کم ہے بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور اپنے سر نو جھکا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر حکم نو تسلیم کر کے من لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی فرمانبرداری کرنا. تو اللہ کریم نے فرمایا الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تواڈے واسطے زمین بچھونا بنا دیتا. زمین بچھا دیتی، نہ اتنی سخت ہے کہ تسی اس تو فائدہ نہ اٹھا سکو، نہ اتنی نرم ہے کہ زمین دے اندر دھنس جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے وچوں ہزار ہاں نعمتاں نکال دیتیاں. اللہ اکبر. اناج پیدا کر دیتا، یہ رب العالمین دی قدرت ہے. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونے دی مانند بنا دیتا، زمین نو بچھونے دی مانند بنا دیتا. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان نو چھت بنا دیتا، آسمان نو چھت بنا دیتا. اور فرمایا ماءً، آسمان تو اللہ پاک نے پانی اتار دیتا. آج دوستو بارش نہ آئے تو پھر دعا کرنے یا اللہ بارش عطا فرما. چونکہ بارش آندیے پوری کائنات تے ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے، اور زمین نو زندگی ملتی ہے، زمین دے اندر ایک جلا پیدا ہو جاتی ہے، زمین دے اندر ہاں جی ایک زندگی نئی تازگی مل جاتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے ساریاں زحمتاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی ہے، سرسبز چیزاں ہو جاندیاں نے. اور زمین دے وچوں اللہ پاک ہاں جی سارے کھان واسطے نعمتاں پیدا فرماتا ہے، سارے جانور بھی کھاندے نے، اللہ تعالیٰ سانو بھی اناج عطا فرماتا ہے. فرمایا آسمان تو اسی پانی اتار دینے. پھر آسمان تے غور کرو، 7 آسمان بنائے. کتنے جی؟ 7 آسمان اور 7 زمیناں. پھر ہر آسمان جو ہے ان دے دروازے بھی نے. حدیث پاک کا مطالعہ کریے تو آسمان بغیر سیتمنا تو ٹھہرا دیتا. اگر انسان اوپر نظر کرے آسمان دی طرف ویکھے تو خدا دی قسم نظر ساری واپس لوٹ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے بناوٹ دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا. اللہ اتنا بے مثل و مثال وحدہ لا شریک ذات پاک ہے
جس نے آسمان نو چھت بنایا بغیر سیتونا تو اور زمین نو پانی اتے بچھا دیتا اور 4 چفیرے زمین دے پانی ہے زمین دے اندر بھی زمین دے تھلے بھی پانی ہے زمین دے اندر بھی پانی ہے خدا دی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین نو اس پانی دے اتے ٹھہرا دیتا آگے کی فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان تو پانی اتار دیتا بارش نازل فرما دیتی اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ کریم نے فرمایا اسی زمین دے وچوں تواڈے واسطے نعمتاں نکال دتیاں ثمرات فروٹ کھان پین واسطے جی پانی اللہ پاک نے عطا فرمایا زمین دے وچوں انسان پیندا ہے اور چشمے جاری فرما دیتے اللہ پاک نے ان دے وچوں نعمتاں اگا دتیاں اناج اور اللہ پاک ثمرات فروٹ ہاں جی تمام نعمتاں عطا فرمائیاں نے تو اللہ کریم نے فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ تواڈے کھان واسطے رزق پیدا کر دیتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا بس جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ دے مد مقابل نہ ٹھہراؤ لیس کمثلہ شیء اللہ تبارک و تعالیٰ دی کوئی چیز مثل نہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے پروردگار عالم ہے فرمایا میں وحدہ لا شریک ہاں میں ہی عبادت دے لائق ہاں میں ہی سجدے دے لائق ہاں میرے حضور قیام کرو میرے حضور رکوع کرو میرے حضور سجدہ کرو میری عبادت کرو چونکہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں میں وحدہ لا شریک ہاں میں ہی عبادت دے لائق ہاں فرمایا جان بوجھ کے میرے مد مقابل